السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرن سحر کی طرف سے قرآن پاک تجوید کلاس میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے کلاس نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کے لغوی معنی عمدہ کرنا، درست کرنا یا سنوارنا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں ہم تجوید کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف کو اس کی تمام صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید فرض ہے، یاد رکھیے، تجوید فرض ہے۔ صفات سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات، صفات جو ہے وہ صفت کی جمع ہے۔ اس سے مراد کسی حرف کو یا کسی لفظ کو لمبا کرنا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا یا اس کو باریک پڑھنا، یہ اس کی صفات ہیں۔ تجوید میں صفات سے مراد حروف کی مندرجہ ذیل ادائیگیاں ہیں۔ تفخیم، جب بھی تفخیم کی بات آئے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ تخفیم سے مراد ہے الفاظ کو پر پڑھنا یا موٹا پڑھنا۔ ترقیق، ترقیق جب بھی آپ کے سامنے ترقیق کا لفظ لیا جائے تو اس سے مراد ہوگی الفاظ کو باریک پڑھنا۔ الفاظ پر حرکت کو پڑھنا، حرکت یعنی زیر یا زبر کا پڑھنا، جیسے یادہ، مع، قلقلہ کر کے پڑھنا۔ قلقلہ سے مراد الفاظ کو ہلا کر پڑھنے کے ہیں، جیسے شطرہ، اس میں طا کو ہلایا گیا ہے، طا پر قلقلہ کیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے، قبلۃً، اس میں با کو ہلایا گیا ہے یا اس پر قلقلہ کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آپ کو بتا دی جائے گی کہ کس لفظ پر قلقلہ کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا۔ غنہ کرنا، غنہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کو ناک میں سے ادا کیا جائے، جیسے ان تنذرہم، اس میں نون پر غنہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں آپ کو بتا دی جائے گی۔ اس کے بعد الفاظ کو لمبا کر کے پڑھنا، اگر کسی لفظ پر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور مد ہوگی تو ان کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے الف لام میم۔ الف لام میم میں لام اور میم پر مد ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا۔ وقف کر کے پڑھنا، سامعین یہ وقف کر کے پڑھنا بہت ہی اہم ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے وامرأتہ، وامرأتہ میں اگر ہم اس کو وقف کر کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم اس کو وامرأتہ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح پڑھنے سے الف زبر آ جو ہے یا حمزہ زبر آ جسے کہیں گے وہ حذف ہو رہا ہے، جس سے اس کے معنی و مفہوم تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کو وقف کر کے یعنی آہستہ سے الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے۔ الفاظ پر مشدد کا پڑھنا، مشدد یعنی شد، جس بھی لفظ پر شد ہو، جس بھی حرف یا لفظ پر شد ہوگی ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، جیسے ان، نون پر شد ہے جس کی وجہ سے ہم نے اسے الف سے ملایا ہے۔ اس کے بعد سامعین و ناظرین قرآن پاک کے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، حرف۔ عربی کے تمام حروف تہجی انہیں حرف کہیں گے، جیسے الف، جیم، دال، نون وغیرہ۔ نمبر 2، لفظ۔ تمام حروف تہجی کو ملا کر ہم لفظ بناتے ہیں، جیسے اللہ، اللہ جو ہے الف، لام، لام، ہا سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میم، ہا، میم، دال سے مل کر بنا ہے۔ نمبر 3، آیت یا آیا۔ الفاظ کا مجموعہ مل کر آیت بناتے ہیں، جیسے
قل هو اللہ احد، یہ ایک آیت ہے۔ نمبر 4، سورت، آیات کا مجموعہ مل کر سورت بناتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص، سورۃ کوثر۔ نمبر 5، پارہ، مخصوص آیات صورتوں کو ملانے سے پارہ تکمیل پاتا ہے، جیسے قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، یہ مختلف صورتوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں رکوع کی تعداد 558 ہے، صورتوں کی تعداد 114 ہے، آیات کی تعداد 6666 ہے، منزلوں کی تعداد 7 ہے، مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تجوید کے بغیر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے۔ تجوید کے بغیر قرآن پاک پڑھنے سے 2 قسم کی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی یہ نمایاں غلطیاں ہیں اور ان کا کرنا قرآن پاک پڑھتے وقت حرام ہے، جبکہ لحن خفی صفات عارضہ کی غلطیاں ہیں اور قرآن پاک پڑھنے کے دوران ان غلطیوں کا کرنا مکروہ ہے۔ لحن جلی کی ڈیٹیل میں جائیں گے اب انشاءاللہ۔ لحن جلی قرآن پاک کی قرأت میں ہونے والی نمایاں غلطیاں ہیں جن کا کرنا حرام ہے۔ لحن جلی میں 4 قسم کی غلطیاں شامل ہیں۔ پہلی غلطی، ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے قلب کی جگہ قلب کا پڑھنا۔ دوسری غلطی، کسی حرف کا بڑھا دینا، جیسے اگر ہم بسم اللہ کی جگہ بسم اللہ پڑھیں تو یہ لحن جلی میں آئے گا۔ تیسری غلطی، کسی حرف کا خود سے کم کر دینا، جیسے اگر ہم لم یولد کو لم یولد پڑھیں گے تو یہ ہماری غلطی لحن جلی میں آئے گی، جو کہ حرام ہوگا۔ چوتھی غلطی، حرکات و سکنات مثلا زیر زبر کا ٹھیک سے نہ پڑھنا، جیسے کافرون کی جگہ کافرون پڑھ دینا، بھی لحن جلی میں آئے گا، اور لحن جلی کرنے کی وجہ سے اس چیز کے مفہوم اور ترجمہ میں فرق آ جاتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ اب آتے ہیں لحن خفی کی طرف۔ لحن خفی جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ صفات عارضہ کی غلطیاں ہیں جن کا کرنا مکروہ ہے۔ مثلا اگر ہم ربما میں را کو باریک پڑھ دیں گے تو یہ غلطی لحن خفی میں آئے گی۔ را کو بعض جگہوں پر موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی تخفیم کی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر را کو ترقیق کر کے پڑھتے ہیں، یعنی باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ اس لیے را کو موٹا کر کے پڑھنا یا باریک کر کے پڑھنا اس کی عارضی صفت ہے، اس لیے لحن خفی کو ہم صفات عارضہ کی غلطیاں بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ اگر آپ کو اس سبق میں کوئی پریشانی، کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ ہماری لائیو کلاسز تجوید کی لینا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک پر کرن سحر کے نام سے پیج لازمی وزٹ کریں، اور وہاں پر آپ کو تمام معلومات بتا دی جائیں گی کہ آپ کس طرح آن لائن لائیو کلاسز لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔